اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے یاروں، میرے دوستوں، میرے مسلمان بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھائی ہے سمے کی۔ قرآن میں جو سورہ ہے العصر، اس میں اللہ قسم کھائی ہے انسانوں کے لیے، تاکہ انسان جو ہے اپنی ہلاکت سے بچ سکے اور اپنی نجات پا سکے، اپنی آخرات میں کامیاب ہو جائے۔ انسان کو اللہ بہت پسند کرتے ہیں، اسی لیے اللہ نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں بنایا۔ انسان کو اللہ محبت کرتا ہے، تبھی تو انسان کو جہنم سے بچانا بھی چاہتا ہے، لیکن وہ بدنصیب انسان جو اللہ کو انکار کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا اور جہنم میں بھی جائے گا۔ تو اللہ نے قسم کھائی ہے قرآن پاک میں، کلام اللہ میں، تاکہ انسان اپنی ہلاکت سے بچ سکے۔ کیا قسم کھائی ہے؟ اللہ قرآن میں جو سورہ العصر ہے، اس میں اللہ کو قسم کھائی ہے العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سارے انسان خسارے میں ہے، سارے انسان ہلاک میں ہے، سارا انسان جو ہے اپنی ہلاکت کی طرف جا رہی ہے، اپنے آپ کو برباد کرنے میں لگے ہوئے ہے، صرف اس انسان کے علاوہ، وہ انسان کے علاوہ جو چار کام کر لے گی۔ جس انسان کے اندر چار خوبیاں ہوگا، وہ انسان ہلاک سے بچ جائے گا، وہ انسان کو نجات مل جائے گا، اس انسان کو کامیابی مل جائے گا۔ چار کام کرنے والا انسان بچے گا۔ وہ چار کام ہمیں کرنا ہے میرے یاروں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں، اگر ہمیں بچنا ہے، اگر ہمیں ہلاکتوں سے بچنا ہے، اگر ہم اپنی بھلائی چاہتے ہیں، ہم اپنی کامیابی چاہتے ہیں، مصیبتوں سے ہم بچنا چاہتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرات میں بھی، تو ہمیں چار کام کرنا ہے۔ چار کام کیا ہے میرے یاروں، میرے دوستوں؟ الا الذین آمنوا، جو انسان اللہ پر ایمان لایا، جو انسان اللہ کو اپنا رب مانا، جو انسان اپنے رب کو پلنے والا، کھلانے والا، موت دینے والا، حساب لینے والا، پھر ہمیں اللہ دنیا سے ہم مر جائیں گے، دنیا چھوڑ کے ہم چلے جائیں گے۔ دنیا میں ہر انسان کو موت آنی ہے، ہر انسان کو نہیں بلکہ سارے مخلوقات کو ایک دن مر جانا ہے۔ دنیا میں جو چیز بنا ہے، جس چیز کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، جس چیز کو اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ رب العالمین اس چیز کو موت بھی دے گا۔ ہر چیز کو مر جانا ہے۔ انسان کے لیے حساب و کتاب کا دن آئے گا، انسان سے پوچھ ہوگا، تو انسان سے پوچھا جائے گا اپنی زندگی کی بارے میں۔ تو الا الذین آمنوا، جس انسان نے اللہ پر ایمان لایا، اللہ کو اپنا رب مانا، دل سے مانا اور اس پر زندگی گزاری، یعنی وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک کام کیا، جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی دی ہوئی نعمت جو وقت ہے، سمے ہے، اس کو صحیح استعمال کی، اپنی زندگی بنانے کے لیے، اپنی زندگی کو سنورنے کے لیے، جس نے سمے کا صحیح استعمال کیا، وعملوا الصالحات،
اور وتواصوا بالحق، جس نے انسانوں کو حق کی بات بتائی، جس انسانوں نے اپنے آس پاس رہنے والے یا پھر اپنے محلے کے یا پھر اپنے گھر کے ممبر یا پھر دنیا کی کسی بھی کونے میں رہنے والے انسانوں کے غم میں انسانوں کو ہلاکت سے بچانے کے فکر کی، اس تک حق کی دعوت پہنچائی. پھر دنیا کی خاصیت ہے، دنیا میں یہی ہوتا آیا ہے، آدم سے لے کر اب تک، اب سے لے کر قیامت آنے سے پہلے تک یہی ہوتا آیا ہے اور یہی ہوتا رہے گا. جس نے بھی حق بتائی، جس نے بھی سچ بتائی، جس نے بھی غلط کے خلاف بولی، اس کے اوپر بہت سارے ظلم ہوا ہے، اس کے اوپر بہت سارے مخالفت ہوا ہے، اس کے اوپر بہت سارے دشمن چڑھاؤ ہوا ہے، آگے بھی یہی ہوتا رہے گا. تو اس پر جو ہے صبر کرنا ہوگا. صبر کا کیا مطلب ہے؟ نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے، دشمن کے ساتھ جو ہے نرمی سے پیش آنا ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے. اگر پھر بھی نہ ہوا، نرمی کے ساتھ پیش آ کر بھی اچھے اخلاق دکھا کر بھی اگر کام نہ بنا تو ضرورت پڑے تو اس کے ساتھ لڑنا پڑے تو لڑنا بھی چاہیے، لیکن ظلم نہیں کرنی چاہیے. ظالم کو اللہ کبھی پسند نہیں فرماتے. اللہ ہر زمانے میں مظلوم کے ساتھ ہے. مظلوم چاہے کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی قوم میں ہو، کسی بھی ریلیجن میں ہو، مظلوم کے ساتھ اللہ ہے. ظالم کے ساتھ کبھی بھی اللہ نہیں ہے. ظالم چاہے کسی بھی شکل میں ہو، ظالم چاہے بڑے جبہ پہننے والا ہو، ظالم چاہے 5 وقت نماز ادا کرنے والا ہو، ظالم چاہے حج کرنے والا ہو، ظالم چاہے غیر قوم میں ہو، چاہے مسلمان سماج میں رہنے والا، مسلمان خود کو کہنے والا بھی ہو، ظالم کے ساتھ اللہ کبھی نہیں ہے، نہ تھا نہ ہوگا. تو ضرورت پڑنے پر دشمنوں کے ساتھ جہاد بھی فرض ہے. جہاد بہت قسم کی ہوتی ہے میرے یارو، یہ جاننے کی چیز ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے، اور یہ ساری جانکاری ہمیں جو ملے گی وہ کلام اللہ سے ہے. قرآن کریم سے ہمیں ساری خیر کی جانکاری، ساری انسانوں کی زندگی گزارنے کی ساری جانکاری آپ ملے گی ہمیں قرآن کریم سے. اللہ کا کلام سے ہمیں ساری جانکاری ملے گی. جو بھی انسان اپنی زندگی کو سنورنا چاہے، اپنی زندگی کو سندر بنانا چاہے، اس کی یہی ضروریات ہوگی، وہ قرآن کی طرف مطمئن ہو، قرآن کو جاننے کی کوشش کرے، قرآن کو اپنے اندر لائے، اپنے سینے میں بٹھائے، قرآن کی علم کو اپنے اندر لائے. قرآن ہی ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے، مومن بناتا ہے، انسان کو بہترین بناتا ہے. تو میرے یارو، میرے دوستو، ہمارا کہنے کا مول جو یہ مقصد ہے وہ کیا ہے کہ 4 کام انسانوں کو کرنا چاہیے تاکہ انسان ایک اچھا انسان بن سکے. 4 کام ہم کر لیں گے تو ہم اللہ کو پیارا ہو جائیں گے، تو ہم اپنے آپ کو ہلاک سے بچا سکیں گے، ہم اپنے آپ کو ہلاک سے بچ پائیں گے. تو 4 کام کیا ہے میرے یارو، میرے دوستو؟ ہم نے ابھی جو بتایا آپ کو، الا الذین آمنوا
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ چار کام جس انسان نے کر لی اس انسان کو فلاح مل جائے گا، یعنی کامیابی مل جائے گا، اللہ اس انسان پر راضی ہو جائے گی، خوش ہو جائے گا۔ جس انسان نے چار کام اپنی زندگی میں موت سے پہلے پہلے کر لی ہو۔ ایک اللہ پر ایمان لانا، اپنے پالنے والا رب ماننا اللہ کو ہے۔ دوسرا عامل صالحہ، نیک عمل کرنا، اچھے کام کرنا، برا کام چھوڑ دینا، منمانی چھوڑ دینا، ظلم چھوڑ دینا۔ تیسرا حق کی دعوت ہر انسان تک پہنچانا۔ ہم انسان جو ہے ہر انسان تک تو پہنچ نہیں سکتے، لیکن ہمارا دل میں یہ خیال ہونا چاہیے، یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ سوچ ہونا چاہیے کہ ہر انسان تک ہماری حق بات پہنچ جائے، یا ہر انسان حق کو جان سکے، ہر انسان ہلاکت سے بچ سکے۔ یہ فکر ہونا چاہیے، یہ غم ہونا چاہیے انسان کے ناطے، کیونکہ ہر انسان جو ہے اپنے بھائی ہے۔ ہم انسان جو ہے آدم سے نکلے ہیں، ہم سارے انسان جو ہے آدم کے نسل میں ہے، آدم کے اولاد میں سے ہے۔ اب کوئی نہ مانے تو اس کی مرضی ہے، لیکن حق پہنچا دینا ہمارا ذمہ داری ہے۔ اور نمبر 4 جو ہے، 4 نمبر، اگر تمہیں کوئی بھلا برا کہے، کوئی تمہیں الٹا سلٹا بولے تو اس کو تم سہن کرو، سہن کرنے والا بن جاؤ۔ وتواصوا بالصبر، صبر کاری کو اللہ پسند ہے، صبر کرنے والا کو اللہ بہت پسند کرتے ہیں۔ لیکن صبر کا مطلب یہ نہیں کہ قائر بن جاؤ۔ کوئی غلط پہ غلط کیے جا رہا ہے، ظلم پہ ظلم کیے جا رہا ہے، اور اس کو سر جھکا کر اس کو سلوٹ کرنا، یہ صبر نہیں ہے میرے دوستو۔ آج کل دنیا میں یہ زیادہ دیکھا جاتا ہے، ظلم کو سر جھکا کر سہ جاتی ہے، اسے صبر سمجھتے ہیں۔ نہیں، صبر کرو۔ ہماری اگر ہمت نہیں ہے اس کے خلاف بولنے کی، اس کے ظلم کے خلاف لڑنے کی اگر ہمت ہم میں نہیں ہے، تو کم سے کم دل سے اس کے ظلم کو ظلم سمجھے، اس کی بدکاری کو بدکاری سمجھے، اس بدکار سے، اس ظالم سے دوسروں اچھے انسانوں کو بچانے کی کوشش میں لگنا چاہیے، تاکہ اس ظالم کے فالوور نہ بن جائے عام اچھے سچے انسان، عام مسلمان، عام انسان کہیں اس ظالم کا فالوور نہ بن جائے، ظالم کو اپنا پیر نہ بنا لے، ظالم کو اپنا نیتا نہ بنا لے، ظالم کو اپنا ماڈل نہ بنا لے۔ یہ خیال کر کے ہمیں جو ہے ہمارے آس پاس کے جو عام مسلمان ہے، جس کے پاس دین اسلام کے علم بہت کم ہے، بالکل دین اسلام سے غافل ہے، ایسے انسانوں کو کم سے کم اس ظالم سے بچانے کی کوشش بھی کرنا چاہیے۔ یہ صبر ہے، اور اس کو حق کی دعوت حکمت کے ساتھ اس کو حق سمجھانا چاہیے، حق بتانا چاہیے۔ ابھی ماننا نہ ماننا ان کی مرضی ہے، ہمیں اپنا کرتویہ پورا کرنا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو دین اسلام کی صحیح سوچ سمجھ عطا فرمائے، دین اسلام کی صحیح علم عطا فرمائے، دین اسلام پر موت تک چلنے والا بنائے، اللہم آمین۔ میرے یارو، ہماری بات اچھا لگے تو عمل کریے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے حق پر چلنے کی، آمین۔